صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا نا کہ اے محبوب ہم بہت زیادہ تمیز کے ساتھ، بہت زیادہ چاشنی کے ساتھ، بہت زیادہ مٹھاس کے ساتھ کس کے ساتھ بات کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابہ نے پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا؟ ایک دفعہ تو ہو گیا، چلو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ دنیا میں جس ہستی کے ساتھ آپ سب سے زیادہ نرمی سے بات کرو گے، تمیز سے بات کرو گے، اپنی گفتگو میں مٹھاس ملا کر بات کرو گے، وہ ہستی آپ کی ماں ہوگی۔ صحابہ نے جب ایک دفعہ پوچھا، صحابی نے پھر دوسری مرتبہ پھر پوچھا، اچھا اللہ کے رسول یہ تو ہو گیا، اب دوسرے نمبر پر ہم کس کے ساتھ سب سے زیادہ میٹھے لہجے سے بات کریں؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول تیسرے نمبر پر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے تیسرے نمبر پر پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ لگاؤ یار ہم لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جتنی بھی ترقی کر لو، خدا کی قسم اگر ماں نے بددعا دیا یا باپ نے بددعا دیا نا، اللہ نہیں بخشے گا، یہ بات یاد رکھو، یہ بات کنفرم ہے، اللہ نہیں بخشے گا اگر آپ کی ماں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے اللہ سے بد دعائیں کر رہی ہے۔ اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، خدا کی قسم شیخ الحدیث تم ہوگا، شیخ القرآن تم ہوگا، بڑا اللہ کا ولی تم ہوگا، ایک نماز بھی تم قضا نہیں کر رہا ہوگا، مگر تمہاری ماں گھر میں بیٹھ کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہوگی، آپ سے ناراض ہوگی، آپ کے ان تمام اعمال کے باوجود اللہ آپ کو بخشے گا نہیں۔ یہ بات جوانوں اپنے دماغوں میں بٹھا لو۔ باپ اگر ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ بات اپنے دلوں پر لکھ لو۔ باپ ناراض ہے بس سمجھو اللہ ناراض ہے، چاہے آپ پورا دن قرآن پڑھتے ہو، پورا دن روزہ رکھا ہو، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہو، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہو، صرف آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو سمجھو اللہ آپ سے ناراض ہے، بات ختم۔ باپ والدین کے ساتھ سب سے زیادہ جو آپ کے اچھے رویے کے آپ جو مستحق ہے وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، بدتمیزی سے پیش آؤ گے تو اللہ آپ کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنا حق بتایا کہ میں اللہ ہوں، میرے عبادت کرو۔ کیا کہا ہے اللہ نے قرآن میں؟ حقوق جو اللہ نے بیان کیے ہیں، سب سے پہلا جو حق ہے اللہ نے اپنا بتلایا کہ میں اللہ ہوں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بعد اپنے مخلوقات میں جو سب سے زیادہ حق بتلایا وہ اپنے ماں باپ کا بتلایا، اپنے ماں باپ کا بتایا کہ میرے بعد اگر تم جس کی سب سے زیادہ پیروی کرو گے، خدمت کرو گے، تمیز اور اخلاق سے پیش آؤ گے، وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے، اللہ نے قرآن فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، اف میں آج تک گیا ہوں، اف میری ماں یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے اف تک اپنے ماں باپ کو نہ کہو۔ اور آپ گالیاں دیتے ہو، آپ کہتے ہو جا اپنا کام کر، آپ کی بات میں نہیں مانتا ہوں، آپ اس کے بات کا انکار کرتے ہو، آپ تمیز کے ساتھ بات نہیں کرتے ہو، آپ گالیاں دیتے ہو، آپ اس کے باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہو، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے اس کو اف تک بھی نہ کہو اپنے ماں باپ کو۔ تو جن لوگوں کے ساتھ یہ سرمایہ ہے، خدا کی قسم اس کا احترام کرو، قدر کرو، تب پتہ چلے گا جب یہ نعمت اللہ آپ سے چھین لے گا۔ جس دن آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کیا چیز تھی۔ جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ کے کون سی نعمت کو کھویا ہے، اس دن پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ماں باپ سے جا کر کہو اماں جان میرے لیے دعائیں کرو، ماں کا ہاتھ اس طرح پکڑ کر بوسے لو اپنے ماں کے ہاتھ کا،
اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسے لو، ماتھے کا بوسے لو، پاؤں کا بوسے لو، اماں جان میرے لیے دعا کرو، اماں جان میری یہ مشکل ہے، اماں جان یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کرو۔ پھر وہ ماں وہ باپ جب آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے گی نا، اس ماں باپ کے دعاؤں میں آپ کے لیے جتنا اخلاص ہوگا اتنا اخلاص دنیا کی کسی ہستی کے دعا میں آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مشکل ہے، یار میں مولانا ہوں، اس مسجد کا اس میرے پاس نہ ہو، یار باپ ہے گھر میں جاؤ، باپ سے کہو۔ درباروں پہ جاتے ہو میرے یہ مشکلات ہے، ملنگوں کے پاس جاتے ہو، علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، مولویوں کے پاس نہ جاؤ، یار گھر میں ماں باپ ہے، جاؤ ماں باپ سے کہو۔ میں کیوں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ میرا کیا لگتے ہو کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں میں دعا کروں گا، مگر اس دعا میں اخلاص نہیں ہوگا، اس دعا میں محبت نہیں ہوگی، اس دعا میں خلوص نہیں ہوگی۔ مگر آپ جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے یہ اپنی پریشانیاں بیان کرو، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم آپ کے ماں باپ تہجد میں اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تہجد، جو ماں باپ کبھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے مگر اپنے بچے پر اگر مشکلات کو دیکھیں گے، تہجد کی نماز میں اٹھ کر نوافل پڑھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے، اے اللہ میرے بچے کی مشکلات کو حل کر لینا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی مولوی کو اگر آپ نے صدقہ دینا ہے نہ دو، 1000 2000 سے جاؤ، مٹھائی لو، فروٹ لو، آپ کے والدین کو جو چیز پسند ہے وہ لے کر جاؤ اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھو۔ اماں جان پوچھے گی یہ کیا ہے، باپ پوچھے گا یہ کیا ہے، پھر جا کر ان سے کہو اماں جان میں یہ 1000 2000 پہ صدقہ کر رہا تھا، مگر ایک مولوی نے کہا کہ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے لیے جو دعا کرے گا اس دعا میں وہ اخلاص نہیں ہوگا جو آپ کے ماں باپ کرے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی اللہ کا ولی اس اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکے گا جو دعا آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کریں گے۔ صبح صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھا کرو، حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح اٹھتا ہے نا اور ہنستے ہوئے اپنے والدین، والدہ، باپ، ماں کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک قبول شدہ حج کا ثواب اللہ اس شخص کو دے گا۔ تو جن کے پاس یہ ہستیاں ہیں ان کو اپنے سینوں سے لگاؤ، ان کا قدر کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا جو آپ کے پاس ہے۔ جوانوں سے کہتا ہوں اگر ماں باپ ناراض ہے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، جاؤ اپنے ماں کے قدموں میں پڑا، ماں جان مجھے معاف کرو، ماں جان اگر آپ ناراض ہیں، آپ نے بدعا دیا تو میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو خسارے میں ہوں، مجھ سے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اماں سے معافی مانگو، باپ سے معافی مانگو، باپ کے قدموں میں جا کر پڑھو، بابا جان مجھے معاف کرو، بابا جان مجھے بدعائیں نہ دو، مجھ سے راضی ہو جاؤ، میرے لیے دعائیں کرو۔ اللہ مجھ سے ناراض ہے جب تک آپ مجھ سے ناراض ہو۔ تو وہ باپ جب آپ کو معاف کرے گا، وہ ماں جب آپ کو معاف کرے گی، وہ اللہ آپ کے دل کو پھر سکون ملے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی اس نعمت کا بہت زیادہ قدر اور احترام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔